یہ جو تقوی ہوتا ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آدمی گناہوں سے، معصیتوں سے، شرک سے، فسق سے، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، آدمی اگر ان سے بچ جائے تو یہی تقوی ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات ذرا سنیں، یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، اس تقوی کا جو مرکز اور مقام ہوتا ہے وہ آدمی کا دل ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا دل ڈر جائے اللہ پاک کی ذات سے تو پھر آدمی پورا متقی بن جاتا ہے۔ اگر آدمی کا دل نہ ڈرے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو تو پھر آدمی جتنا بھی اپنے آپ کو متقی کہتا رہے، کبھی بھی وہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اوپر سے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ حقیقتاً گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، غیبت اور کینہ اور حسد اور بغض اور ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، شرک بھی کر رہا ہوتا ہے، گناہ اور نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ حقیقتاً اس کا دل اللہ سے نہیں ڈرا ہوا ہوتا۔ تو تقوی کا جو مقام اور مرکز ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ اللہ اکبر، دل ڈر جائے نا تو پھر مکمل آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دل ہوتا ہے یہ تقوی کا مقام اور مرکز ہوتا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ بات واضح فرما دی کہ جو تقوی کا مرکز ہوتا ہے وہ آدمی کا دل ہوتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ جو بندہ اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، حج کے مناسک اور ارکان اور اس مقام کی جو آدمی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب۔ یہ بات تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو تقوی کا مرکز اور مقام ہوتا ہے وہ آدمی کا دل ہوتا ہے۔ اگر دل سیدھا ہو جائے تو پھر آدمی مکمل متقی بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا تو کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا، اللہ تبارک و تعالی نے جانچا، اللہ تبارک و تعالی نے نچھا کے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا، جانچا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ میں اس انداز میں یہ بیان کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے پیغمبر کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا، جب میرے پیغمبر کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا، ان کو نجا کے دیکھا تو تو نے ان کے دلوں میں کیا پایا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں صرف تقوی پایا۔ ان کا دل تقوی سے بھرپور تھا، ان کا دل تقوی سے منور تھا، ان کا دل تقوی سے روشن ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو تقوی کا مقام اور مرکز ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی رسول ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن کی سمجھ وافر وسعت کے ساتھ عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے وافر مقدار میں جس ہستی کو، جس آدمی کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ
پوچھتے ہیں او میرا یار ابی بن کعب ذرا مجھے تقوی کے بارے میں تو بتاؤ، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جواباً عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا گزر کہیں ایسی مقام اور ایسی جگہ سے ہوا جہاں خاردار جھاڑیاں کانٹے ہوں اور وہاں سے رستہ بھی تنگ ہو اور گزرنا بھی ضروری ہو، ایسے مقام سے آپ کا کہیں گزر ہوا؟ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ سوال کیا، جب یہ سوال کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت حضرت عمر کہنے لگے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو بے شمار ایسے مواقع آئے، ایسے خاردار جھاڑیوں والے کانٹے والوں تنگ رستوں اور جہاں سے گزرنا بھی ضروری ہوتا تھا، ایسے کئی مواقع پیش آئے جہاں سے ہم گزر جاتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے امیر المومنین ذرا مجھے یہ تو بتائیں آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہاں سے ہم اپنے کپڑے سمیٹتے، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ دیکھتے، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتے، جسم کو بھی احتیاط سے اور بچا کر احتیاط سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے ہم مشکل سے گزر جاتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا، کہنے لگے امیر المومنین یہی تو تقوی ہے، اسی چیز کا نام تو تقوی ہے۔ انسان کی جو زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے اس میں یہ جو شیطان لعین ہے اس نے بے شمار کانٹے، شرک والے، فسق والے، گناہوں والے، معصیت و نافرمانی والے، غیبت والے، کینے والے، بغض والے، فساد والے، یہ مختلف قسم کی اس نے کانٹے بچھائی ہوئی ہیں کہ اس انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس انسان کو سیدھے رستے سے ہٹانا ہے، چونکہ یہ وہ لعین شیطان ہے جس لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی چیلنج دیا تھا۔ اس نے اللہ کو بھی چیلنج دیا تھا کہ میں ان تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے رستے سے میں ضرور ہٹاؤں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے مکمل کوشش کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے امیر المومنین اس شیطان نے تو یہ دھوس دی ہوئی تھی، میں تیرے بندوں کو ہر قسم کی کوشش کر کے تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، اس نے مختلف قسم کے کانٹے بچھائے ہوئی ہیں، جو آدمی اس شیطان کے مختلف قسم کے بچھائی ہوئی کانٹوں سے بچا کر اس یہ جو زندگی والا ایک راستہ ہے نا یہ محفوظ کرتی ہوئی نکال دے گا، جب یہ زندگی کا ایک عرصہ جو ہے نا اس شیطان کے کانٹوں سے بچا کر یہ مکمل کر لے گا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر نے جب سنی نا بات، پھر ایسا تقوی دل کے اندر آیا کہ پھر حضرت عمر جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے حضرت عمر کا دل اتنا ڈر جاتا تھا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک موقع پر کوئی کستوری آئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقسیم کرنے کا وقت آیا، آدمی تلاش کرتے ہیں کون تقسیم کرے گا جو لوگوں کے اندر صحیح طریقے سے تول کر لوگوں تک پہنچائے گا، لوگوں کو دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ انتہائی اصرار کرتی ہوئی کہنے لگی یہ کام میں کروں گی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر وہ جب بار بار اصرار کر رہی تھی حضرت عمر نے سختی سے بالکل منع فرما دیا اور کہنے لگے میں کوئی اور بندہ تلاش کر رہا ہوں، میں اس لیے اپنے گھرانے میں سے کسی فرد کو نہیں اس تقسیم کے لیے منتخب کر رہا کہ اس طرح نہ ہو کہ جب وہ تول رہا ہو تقسیم کر رہا ہو تو یہ جو کستوری ہے یہ ہاتھوں سے اگر لگ گئی نا، جب ہاتھوں سے لگے گی تو اس سے لازمی بات ہے آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اتنا ڈر ہے اللہ کا حضرت عمر کے دل کے اندر۔ حضرت عمر کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زائد چیز ہاتھ سے لگی ہوئی ہے نا میرے گھر
کہ آدمیوں سے کوئی آدمی اتنی مقدار بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو دیکھیں کتنا تقوی حضرت عمر کے دل میں گھس گیا۔